کہ جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے تو لوگوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے لیے ماحول سازگار بنانا حکومتوں کا فرض ہے. یہ گورنمنٹس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اچھے طریقے سے لوگوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ لوگ آگے آئیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ سرکار کے اس پروسیس میں جو ان کا کام یا ذمہ داری ہے اس میں اپنا رول پلے کر سکیں. آج ہم بیٹھے ہیں ایم آر آفس میں. یہ موٹر رجسٹریشن آفس ہے سوک سینٹر کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی اور ہیوی سے ہیوی اگر موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ گاڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی آفس دفتر ہے تو وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا دفتر یہاں پہ ہے. کیونکہ جتنی گاڑیاں یہاں پہ روزانہ کی تعداد میں رجسٹر ہوتی ہیں, جتنی موٹر سائیکلز یہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ رجسٹریشن ہوتی ہے, پھر لوگوں کی جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں گاڑیوں کی وہ بھی یہاں ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو اپنا ٹیکسز پے کرنے ہیں, نمبر پلیٹس لینی ہے, ساری چیزیں لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ جب یہ کیئر ٹیکر ختم ہوئی اور گورنمنٹ ملی تو یہاں آ کے میں نے جب دورہ کیا دیکھا تو یہاں پہ رش بہت تھی, اور ڈیفینیٹلی لوگوں کا جو ہے جب رش ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ عملے کو بھی کام کرنے میں دقت ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ہدایتیں کی ان کو کہ جی یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا کوآپریٹ سیکٹر کی طرح لے آئیں, لوگوں کے بیٹھنے کی اچھی جگہیں پیدا کریں اور لوگ اچھی طریقے سے بیٹھیں, پورے ایئر کنڈیشنڈ آفس ہوں کہ جب بھی پبلک عوام آتی ہے, ویسے سرکاری دفاتر میں افسران یا بابو تو اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں, عوام جو وہ گرمی میں باہر پرابلم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ جی عوام کو آپ ایئر کنڈیشن دیں, عوام جب آئے تو وہ سیٹ بائی سیٹ بیٹھ سکیں اور ان کو ایک کیو سسٹم جو ہوتا ہے اس طریقے سے ان کو ایک جدید طریقے سے ان کو وہ ان کی مینجمنٹ ہو. تو اسی کے لیے اب جب بھی کوئی یہاں پہ آئے گا تو اس کو ٹوکن ملے گا, ٹوکن کے کاؤنٹرز اس کو کال کریں گے اور وہ پھر آ کے اپنا کام کر سکے گا. اور یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ بایو میٹرکس بھی کر دی ہیں ہم نے کہ اب بایو میٹرک کے ذریعے ہوگا تاکہ جعل سازی جو ہوتی ہے وہ غلط کام, وہ جعل سازی وہ نہ ہو سکے, جعل سازی کو روکا جا سکے. جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہم کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی شروعات ہو گئی ہے, اب آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی کی ضرورت ہے. اب آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. لیٹس سپوز اب کوئی شخص ہے, اس نے اپنے دفتر جانا ہے, اس کے بعد آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے یہاں آنے کا. اب وہ 1 گھنٹے میں آئے گا تو اگر رش زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے تو چانس نہ مل سکے. اب اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ آن لائن بکنگ کروائیں, یہاں پہ اپنا ٹائم سیٹ کریں کہ مجھے لیٹ سپوز مجھے 12:30 بجے آنا ہے, تو 12:30 بجے جب آئے گا تو اس کا سلاٹ یہاں پہ خالی ہوگا اور وہ اپنا کام کروا کے جا سکے گا. یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ اربوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لیتا ہے, بلینز آف روپیز کے ٹیکسز کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ لیتا ہے, اور پھر وہی جو ہے اس نے پھر سرکار کو دینے ہوتے ہیں. عوام اور عوام کی مد میں ہم نے جب پہلے بھی کل پرسوں بھی اسمبلی کوشچن آور میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پبلک جو ہے کچھ لوگ پبلک نہیں دیتی تو وہ یہ بہانہ کرتے کہ ہمیں فیسلٹی نہیں ہے یا ہمیں ٹائم نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ہم نے فیسلٹی پرووائڈ کی کہ لوگوں کو ہم آن لائن سروس بھی دیں, لوگوں کو اپوائنٹمنٹ سروس بھی دیں, اور یہاں پہ ان کو ماحول اتنا اچھا سازگار ماحول ملے کہ لوگ بیزار نہ ہوں. کہ ایک تو سرکار کو کسی کو بھی اپنی جیب میں سے پیسے نکالتے ہوئے ویسے ہی ایک پریشانی ہوتی ہے, لیکن ایک وہ پریشانی اوپر سے ماحول کی پریشانی, تو لوگوں کے لیے وہ پرابلم نہ ہو. تو اسی لیے اس کو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں اور بہتر سہولت کے ساتھ وہ فیسلٹی یہاں پرووائڈ کی گئی ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ محکمہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہا تھا, اب مزید بہتر طریقے سے کام کرے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اب ہم لوگ اس کو ایک تو یہ آفس آپ نے دیکھا کہ پورا کراچی کا مین آفس یہ سوک سینٹر کراچی میں ہے. ایک آفس ہم کسی اور شاید ڈسٹرکٹ ہاؤس میں کھولیں اور کھولنے جا رہے ہیں, وہ ہم ایسے موڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو رات کو 9 بجے تک وہ آفس چلے اور لوگ رات کو لیٹ بھی آئیں, اور وہ ایک پریمیم سروس بھی وہاں پہ کاؤنٹر شروع کریں. لوگ لیٹ بھی اگر آئیں اپنے دفاتر سے فارغ ہو کے تو وہاں پہ اپنے پراپرٹی ٹیکس دینے ہیں, اپنے ایکسائز ٹیکسز دینے یا اپنے پروفیشن ٹیکس دینے, وہ سارے وہاں پہ پے کر سکیں.
ایک ہم کاؤنٹر اور بنانے جا رہے ہیں جو ابھی انڈر پروپوزل ہے. خواتین کے لیے مخصوص ہم کاؤنٹر بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری ایکسائز کی جو انسپیکٹر ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی, وہاں ای ٹی او جو ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی, وہاں پورا عملہ بھی خواتین کا ہوگا. کہ اگر کچھ خواتین جو ہیں وہ اس ماحول سے, اگر وہ زیادہ اس رش والے ماحول میں اگر وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی, تو ایک مخصوص دفتر بنانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف خواتین کے لیے ہوگا, جس میں خواتین کو پرائرٹی دی جائے گی. صرف خواتین ہی وہاں پہ جا کے اپنے یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں, جو ایسے اس طرح کے کافی گھر ہیں, گھریلو خواتین ہیں جن کے گھر میں مرد نہیں ہیں اور وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, تو ان کے لیے پھر ایک بہتر ماحول پرووائڈ کیا جائے. تو ایک خواتین کے لیے مخصوص آفس بھی ایکسائز کا ڈیسک کام کرنے جا رہے ہیں. ایک اور جو چیز اس وقت ہمارے پاس پروپوزل میں ہے کہ ہوم سروس بھی شروعات کریں, کہ ہم اس کے وہ ہوم سروس ہوگی, وہ چارج ہوگی, وہاں پہ آپ کو سروس فیس پے کرنی پڑے گی سرکار کو, کہ کیونکہ آپ ایک سروس اپنے ڈور اسٹیپ پر لے کر آ رہے ہیں, تو وہ آپ نے ضرور لوگوں کو وہ سروس دیں گے, اس کے لیے آپ چارجز دیں گے. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ٹیکس دیں, پوری قوم نے اپنے ٹیکسز دینے ہیں. ہم سرکار سے شکایتیں کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی سرکار سے شکایت کرنا اچھی بھی بات ہے, کیونکہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سرکار کے کام ہوتے ہیں, جو اسمبلی میں کام ہوتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر شکایت کا موقع تب ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹیکسز پورے کریں, سرکار کو ٹیکسز دیں, سرکار کو کہ جو بھی واجب الادا ہے وہ ہم ٹائملی دیں, تاکہ سرکار کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. تو اسی لیے ہی یہ انوائرمنٹ, یہ ماحول, اچھا ماحول میں یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں. انشاءاللہ میں کراچی کے شہریوں کو اس میں ویلکم بھی کہتا ہوں کہ دفتر میں آئیں, اور جو بھی آپ کے رجسٹریشنز ہیں, آپ کو نمبر پلیٹس لینی ہے, جو بھی آپ کے یہاں پہ ایم آر میں جو کام ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں, اور آپ جو ہے آپ کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ بہتر سے بہتر سہولت دے گا. ہم نے کمپلینٹ سینٹرز بھی, کمپلینٹ نمبرز بھی دے رہے ہیں یہاں پہ. اگر کسی کو کوئی عملے سے شکایت ہے, کوئی ایکسائز کا آفیسر آپ کے ساتھ اگر جو ہے کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غیر قانونی بات کرتا ہے, تو بھی آپ اس نمبر پہ شکایت درج کریں, اس آفیسر کا نام لکھیں, اس پہ ایکشن ہوگا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول میں جو ہے ہم اس محکمے کو, پوری سندھ گورنمنٹ کو آگے لے کر چلیں. اچھا جتن صاحب, ایک تو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, ایک رجسٹرڈ گاڑیوں کے نمبر لگا کے بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ایک نمبر کی 3-4 گاڑیاں بھی کراچی شہر میں نظر آئی ہیں. جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ڈیفینیٹلی اس کے لیے کسٹم ڈپارٹمنٹ ایکشن لیتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک ہی نمبر پلیٹ 2-3 گاڑیوں میں لگا ہوا ہے, یہ بہت بڑا کرائم ہے, اور اس پہ بھی ہم نے ایکشن شروع کیا. آپ نے کافی عرصے سے دیکھا ہوگا کہ اب روڈ پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ویزیبلٹی آپ کو مزید بہتر نظر آئی ہوگی. یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس انفیکٹ شارٹیج آف اسٹاف ہے, اور انفارچونیٹلی اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. گورنمنٹ کے ایک محکمے کو اپنی پرفارمنس, اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے جو اسٹاف ریکوائرڈ ہے, جس کی ایس این ای منظور ہے, جس کا اشتہار آج سے 1 سال پہلے آ چکا ہے, جس میں وہ کینڈیڈیٹ آئی بی اے پاس وہاں پہ پاس ہو چکے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں, لیکن بیکاز آف وہ جو اسٹے آرڈر کسی نے دیا ہوا ہے, اور اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے یہاں کے نہ صرف ان نوجوان کے لیے جو کہ ان کو اگر نوکری مل جاتی تو شاید ان کے حالات بھی بہتر ہو جاتے, معاشی حالات ان کے بہتر ہوتے ہیں. حکومت کا جو اپنا کام کر رہی ہے آج, اگر ہمیں ٹارگیٹس جو ملتے ہیں اگر اچیو نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا شارٹیج آف اسٹاف ہے, وہ اسٹاف ہمارا پراپر ہو, حکومت اپنا کام کر سکے, تو وہ ضرورت ہے. لیکن یہ چیکنگز وغیرہ چل رہی ہیں. کوئی بھی شخص اگر ایک نمبر کو 2-3 گاڑیوں میں لگائے گا تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. گاڑی امپاؤنڈ ہوگی, FIR لانچ ہوگی. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی کافی گاڑیوں کی میں پکڑی, ابھی تک ہم 25-30 گاڑیاں امپاؤنڈ کر چکے ہیں. سندھ بھر میں اس طرح کی 25-30 گاڑیاں جو ہیں امپاؤنڈ کر چکے ہیں, FIR کاٹ چکے ہیں. اپلائڈ فار رجسٹریشن گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے, ان رجسٹرڈ گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے, اور غلط نمبر پلیٹ لگانا از اے کرائم. اور ہم ابھی شاید اس کو اسمبلی کے ذریعے اور کیبنٹ کے پاس بھی کرائیں, جو بھی غلط نمبر پلیٹ کرائے اس کرائم کی سزا کو بڑھانے ہم جائیں گے انشاءاللہ. آپ مسجد ہیں عوام کو سہولت دینے کے لیے, لیکن وزیر